ہمارے حکمرانوں کی اللہ معاف فرمائے ابھی حالت پتہ ہے کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے ماڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو, ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو, یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو. میرے بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ مولوی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے. بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا, انگریز سے پوچھو گے وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے. سالوں کے پاس نہ کمبختوں کے پاس کوئی رپورٹ ہے نہ گورے کا پتہ کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, اور بیٹھ کے پھر بس مولوی کا بیان آ گیا نا تو وہ سمجھتے ہیں دقیانوسی پر مبنی ہوگا. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے یہ BBC میں شائع, میں نے خود پڑھی ہے کہ بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے نا وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے. دیکھو آپ یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے گروتھ ریشو کتنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں ایک اسٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو, اس کے مقابلے میں جوانوں کا اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے کم سے کم, تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنے. اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا, بوڑھوں کا بڑھتا جا رہا ہے, جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتنا ہی ہے. اوور آل دنیا کو دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. تبھی تو امریکہ, کینیڈا اور اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کے پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ تو پیسے دے رہے ہیں یار. آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے تو پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دیے وہاں جا کے. تو آسٹریلیا نے ایک لا چینج کر لیا کہ یار یہ کمبخت تو آگے کچھ کر ہی نہیں رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے. تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ نے الاؤنس دینا بند کر دیے تو اس سے آپ کی اسپیڈ پہ فرق نہیں آنا چاہیے. آپ دوسرا کام بھی کریں لیکن اسپیڈ آپ وہی رکھیں جو آپ کی ماضی میں تھی, ٹھیک ہے. اسپیڈ کی, اتنا بڑا کنٹری ہے آسٹریلیا, برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں بھرنے والا نہیں ہے. 5 گھنٹے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں لگتے ہیں. بلوچستان جا کے دیکھ لو یار, اسپیس ہی اسپیس ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جگہ جنگل وہ جگہ نہیں ہے, اسپیس کم ہے. گراؤنڈ کراچی سے حیدرآباد چلے جاؤ نا, اتنی اسپیس ہے. آدمی کہتا ہے کتنی بھی اسپیڈ سے, پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا حال. بالکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے, یہ سمجھتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو معلومات نہیں ہے. بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو فضول قسم کی باتیں. تو وہ ایک نے پھینک دی تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی, اتنے وہ کیلکولیشن بتاتا ہوں, اڑے اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا, اب تو مر گئے اگلے سال. وہ کمبخت تو جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے. ابھی جو زمین کی رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا, نسلیں پی سکتی ہیں یہ پانی. اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی. اس میں جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے, اس میں 20 کام ہو سکتے ہیں. سارا زور کروڑوں روپے کا سرمایہ بچوں کی سپیڈ روکنے پر لگایا ہوا ہے, جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے. حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے لہذا 2 ہی اچھے. اور آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہا ہوں میں بیٹھ کے, یعنی لطیفے سے مراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں. یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایجوکیٹڈ ہوں گے, تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایجوکیٹڈ ہوں, وہ ایجوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا مانع حمل تدبیریں کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے, اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو سارے فضول قسم کی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسے میں پڑھا لیا, میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا. ورنہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو آج ہماری ایک بیوی ہوتی, ایک آدھ بچہ ہوتا, میری زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا یار. ابھی تو ہم کسی ملک سے آتے ہیں ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ابا آ رہے ہیں, ہر سائز کا بچہ ہے ماشاءاللہ, بیٹے بھی, اللہ نظر بس سے بچائے. میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا, اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ, یہ سارے جوان ہو چکے ہیں بڑھاپے میں, وہ اس کے اپنے مزے ہیں. تو پتہ نہیں وہ 2 بچے لے کے کیا کر رہے ہیں یار لوگ. تم ٹھیک ہے یہ بھی, ان کو بھی پھینکنا نہ کہیں, یہ بھی اچھے ہیں. گھر بھرا ہوا ہو, 1000 گز کے بنگلے, دیواریں کھا رہی ہیں یار, آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر.
بڑھاپے میں اپنے مزے، داماد ہوں گے ہول سیل کے حساب سے، بہویں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، دادا پٹھانوں میں جا کے پشاور میں دیکھو دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مائیکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے. میں تو دیکھتا ہوں نا جا کے پٹھانوں میں، پشاور مردان ہو، ایک دادا بیٹھا ہوگا، وہ میرا پوتا ہے، وہ نواسا ہے، یہ 8 چاچے ہیں، یہ پتہ نہیں اتنی بڑی فیملی ہوتی ہے، دادا بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا، اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو.